وہ دیکھو جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ دیکھو ہمارا فقیر آیا. مزہ ہے اے جناب انہوں نے کی اس قوم نو کی پتا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے ٹر گئے شہر مدینے قدر پھلاندہ بلبل جانے قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی تے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی. یعنی تسی اندازہ لاؤ میں تو اللہ جان بوجھ کے ویسے میں نرم تقریر مجھے آتی نہیں بھول جاتی ہے انج لگتا ہے منافقت کر رہے ہیں انج لگتا ہے تے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. میں اس گل تے کدی کدی حیران ہونا جڑا بندہ کلمہ پڑھن تو بعد پوچھتا ہے جی حضور دا میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے وہ کس طرح دا امتی ہے جی نال ہو کہ جی میں اہل حدیث ہوں جی اور جی صحابہ نے میلاد منایا سی صحابہ نے میلاد منایا تھا اور جلیا تو میلاد منان دی گل کرتا ہے. صحابہ تے حضور دا میلاد مناندے جناب بلوچستان تشریف لے آئے رنگ اور سینہ میلاد مناندہ انہوں نے حضور دا نظام ساری دنیا دے ہوتے ساڑھے لاہور شریف تو صحابہ دے گھوڑے گزرے نے جناب. پڑھو تاریخ اپنے وڈیاں دی تاریخ پڑھو ساڑھی تاریخ ہی ہے لوگوں نے کہا جی ہاں دیکھو بلہ جی بلہ ہے ساڑھی تاریخ ہے جوید میاں داد نے بلہ پان چھڑیا تھا اے ساڑھی تاریخ ہے. ایک بلے والے نے آ کے جناب ورلڈ کپ جتوا چھڑ اے ساڑھی تاریخ ہے. وہ جھلیو ساڑھی تاریخ ہے نہیں ہے ساڑھی تاریخ ہے وہ کہ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انج کر کے بیٹھے ہوتے سن کہ سامنے تو سکھ تے ہندو ادھوں جی پاکستانی سی بڑھیا بیڑے دے ہوتے بیٹھ کے جدوں شرک پرشید تو پرہ لنگ دے سن نا تو حضرت میاں صاحب انج کر کے بیٹھے ہوتے سن سکھ تے ہندو آپ دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے سن. اے ساڑھی تاریخ ہے جا کے پوچھتے سن حضرت صاحب نو حضرت میاں صاحب نو پوچھنا جی انہوں نے بیلیاں نے پرانے بیت حضور انہوں نے کی وے کے کلمہ پڑھیا فرمایا جنہوں نے پڑھیا انہوں کو نہ پوچھو سب دینج کر کے بیٹھے فرمایا جنہوں نے پڑھیا انہوں کو نہ پوچھو. اور جدوں جا کے سابقہ جڑے سکھ تے سابقہ جڑے ہندو سن انہوں کو پوچھتے سن ہن تسی بیلی بن گئے ہو پر اے دسو کی وے کے کلمہ پڑھیا نے. وہ کہنے لگے جدوں پہلی نگاہ پئی تے اندروں آواز آئی اور چھتی کرو کلمہ پڑھو جدوں چھوٹا محمد اتنا سونا ہے بڑا محمد کتنا سونا ہے. میں کہا تو بابے ویکھے ہی نہیں بیٹا تو جڑا کہنا نا بابے تے شاہی تو بابے ویکھے ہی نہیں. یہ پرابلم کہاں ہوئی جناب جنہیں کہا میں اہل حدیث ہوں بڑی چنگی گل ہے جی جڑا بندہ کہے میں اہل حدیث ہوں میں حدیث پر عمل کرتا ہوں لیکن ایک عمل ہے جی صحابہ نے بریانی کی دیگیں تقسیم کی تھی صحابہ نے لڈو ونڈے سن. میں کہا بلے بلے صدیق اکبر نے سارا مال ہنج کر کے آپ نے اپنی دیواروں دے ہوتے ہاتھ مارے کہ کوئی سوئی نہ رہ جائے تے جنہیں سوئی نہیں چھٹی انہیں چول کر رکھے ہونے نے پاگل نہ ہوئے تھے جنہیں سوئی نہیں چھٹی جناب انہیں قتلمے واسطے کیوں چھپا کے رکھے ہونے. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا ایک مرید تھی وہ نام سی غلام رسول وہ وابی ہو گیا. انہوں نے کیا یہ تو نام ہی مشرکہ والا ہے پہلے نام ہی چینج کر. انہوں نے کہا جی کیڑا نام انہوں نے کہا جی آج تو بات تیرا نام غلام رسول نہیں عبداللہ ہے. ٹھیک ہے تو سید دیدار علی شاہ صاحب آل حضرت خلیفہ آپ کو پتہ چلیا کہ دودھ پھٹ گیا دودھ پھٹ گیا کبوتر تو نہیں نا پھٹتا دودھ ہی پھٹیا. انہوں نے کہا حضور تہاڈا بڑا خاص ویلی مرید سی تو بھابی ہو گیا. آپ نے فرمایا اچھا او ہو پریشان نہیں ہوئے فرمایا بس ایک پنجابی جو اسی ٹائم شیر لکھا فرمایا جا کے انہوں سنا دیو. شیر سی پنجابی ہے بابے بیٹھن جی انہاں دی میں نظر کر رہے ہیں جی شیر. آپ فرمان لگے اچھا غلام رسولو منکر ہوئے ہو تے جا بڑے ہوں عبداللہ
غلام رسول منکر ہوئے جا بنے ہو عبداللہ جے نہ اسی غلام رسول کے میں بڑھ سی عبداللہ. پیار تے جناب فرمایا جدوں تک تنوں کوئی جھلا نہ کہے تہاڈا پیار نہیں قبول ہونا. او استاد صاحب تے بڑی وڈی گل کرتے سن. فرمایا جڑے پنڈا تھاواں دے اندر رہن والے نا جی دور پیاریاں بیچ کے تے بہریاں چلے جاون نا جی تے پھر کسی دے سامنے انگوٹھے نہیں چومدے. او پتہ نہیں نال اللہ کی کہے گا جناب وہ انگوٹھے چوم رہے ہیں. استاد صاحب فرماندے سن بس تیری اتنی اوقات سی. فرمایا جھلیا تینوں تے انج کرنا چاہیدا سی جدوں رب نے تینوں وڈی کوٹھی دتی گڈی دتی تے تو حضور دا نام آوے تے پہلے جدوں تیرے کول ٹانگا ریڑی بھی نہیں سی ہوندی گھراں چ ہوندا سے تے لسی پیندا سے تے نال جناب صبح روٹی کھا لی اچار کھا لیا تے اودوں تو انج کر کے انگوٹھے چومدا سے. اج کل تو رانا کھاندا ہے بکرے کھاندا ہے دمبے کھاندا ہے حضور دے نام تو اللہ تینوں سارا کچھ دے رہا. ہن تے تینوں انج چاہیدا سی جدوں حضور دا نام آوے تو ہاتھ لے آ کے چوم کے دسنا اوہو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی. اے سٹیج تسی لایا نا تے مینوں استاد صاحب دی گل یاد آ گئی. میرے دادا مرشد حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ اوہو بابے جناب ہم دسیے بابے کون ہیں. بابے جناب سبحان اللہ. تسی اے جڑے برگر شوار میں کھانا لے ہو گوگل تے لکھنا مفتی احمد یار خان نعیمی اگے انہاں دی تصویر آ جائے گا بالکل سادہ جی ٹوپی جے میں بابا جی نے پائی ہے سادی ٹوپی بس جناب تے مفسر قرآن ہیں جناب سبحان اللہ سادہ ٹوپی پائی جناب اور بہت ہی سادہ. اور میں تو پرانی جڑی گل دس رہا سا نا جی پرانے لوگ ایک ساڈے بزرگ گزرن چیلاں والی سرکار وہ کہتے اے کیویں دا نام چیلاں والی سرکار. میں کہا پہلے پوچھتا لو یار جنہوں نے رکھیا ہے اپنا نام چیلاں والی سرکار انہوں کو لو پوچھو. انہوں کو لو پوچھیا کہ حضور تسی اپنے نام نال چیلاں والی سرکار کیوں لکھتے ہو. فرمان لگے میں تاریخ پڑھی ہے کہ جڑی چیل ہوندی دی عمر بڑی زیادہ ہوندی ہے تو چیلاں نوں روٹی بڑی پاندے سن جو جتھے گوشت لبنا چیلاں نوں پا چھڑنا کہ جی تو چیلاں نال پیار کیوں کرتے ہو. فرمایا میں تاریخ پڑھی ہے کہ ایک ایک چیل دی عمر 1,000 سال تک بھی چلی جاندی ہے تے میرا دل کرتا ہے ہو رہے اے او چیل ہوئے جنہیں حضرت بلال دی زیارت کیتی ہو رہے اے چیل ہوئے جنہیں ایک باری مدینہ شریف تو ادھا گزر ہویا ہوئے تے اساں او اکھاں ڈٹھیاں جنہ اکھاں دل بھر ڈٹھا. عقل والوں کے مقدر میں کہاں ہے ذوق جنوں ان کا عشق پانے کے لیے تو جھلا ہونا پڑتا ہے. عشق مجازی دے اندر جدوں تک کوئی بندہ جھلا نہ ہوئے انہوں کچھ نہیں لبدا. عشق مجازی ہو جائے نا کسی دے نال ہمیں ایک پتھر نال پیار ہو جائے کدی انگوٹھی پتھر نال پیار ہو جائے بندہ پاگل ہو جاتا ہے اے ہی میں خریدنی. کسی شے نال بھی پیار ہو جائے نا تے بندے دوروں ویکھ کے کہندن ہاں آج کل آنکھوں میں ہلکے پڑے ہیں خیر تو ہے خیر ہے جناب کمزور ہو گئے ہو کتھے دل دے بیٹھے ہو. پھر جتوں اگر اگو محبوب نہ ملے تے بندے کھوتی ریڑی دے پیچھے بھی لکھتے ہیں تے بساں دے اوتے بھی لکھتے ہیں دل بے قدراں نوں دے بیٹھے دل بے قدراں نوں دے بیٹھے. جلیا جتے دل دینا سی تو اتھے دتا ہی نہیں نا پھر تو تاں لکھیا تے جے تو حضور دے نال انے واہ پیار کر پھر تینوں یہ نہیں کہنا پائے گا پھر تینوں یہ کہے گا اوہو. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا دل کس کو کہتے ہیں فرمایا یہ لوتھڑے کا نانی ہے تے کتے کول بھی ہے ہاتھی کول بھی ہے گینڈے کول بھی ہے مجھے کول بھی ہے اور دندر کول بھی. انہوں نے پوچھا دل کنوں کہندے ہیں فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے. مفتی احمد یار خان کیڑا کیڑا سننا چاہتا جی بابیاں دیا گلاں پیچھے جڑے بیٹھے ہو پی ٹی آئی والے ہیں کمال ہو گیا جناب دوڑا ویکھیاں نہیں نے ہستے لوکی روندے ویکھے ہستے لوکی روندے ویکھے حقیقی آزادی دا نعرہ لان والے بھی پھستے ویکھے پولیس والے دا ایک خالی پرچھاواں ویکھے نچن والیاں دے بچے نستے ویکھے. بابے دی تصویر ویکھ لو تواڈے مسئلے حل ہو جان گے.
بابا جی دی تصویر دیکھ لو بس تانوں آپ اگر ہاں شرط ہے کہ تہاڈی ماں غوث پاک دی مننگنی ہو بس 11ویں شریف دین والی ہوے تہاڈی ماں دا دودھ تانوں کدی کسی اور وال جان ہی نہیں دے گا پر جے کدی ادھروں جناب کدی ادھروں فیڈر پلا دیو ان کر دیو پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ تیری گلی سے جائے کیوں حضرت احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فالج پڑھ گیا تھی سجے ہاتھ کے اندر آپ دا ہاتھ کام کرنا چھاڑ گیا فالج پہ وہ تیرے علاج کرائے ایک آپ دا مرید آیا انہیں کہ حضور میں نے ایک حکیم بڑا تگڑا لبیا ہے میں اتھے تو لے کے جانا ہے تو سنو جواب کی دیتا فرمایا سنی ہے یا نہیں سنی ہے یا نہیں سبحان اللہ رشتہ داری دے کرنی آپ نے فرمایا سنی ہے ان کے جو سنی فرمایا ہاں پھر کھا لوں گا دوائی سبحان اللہ گال ہوئی نہ چاہتا غیرت بڑی چیز ہے جہان تکو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا انہیں دوائی دیتی آپ ٹھیک ہو گئے وہ بندہ بڑا چلاک سی جڑا لے کے گیا کہنے لگے حضور اے جڑی تو صحت لبی ہے نا اے ایویں نہیں لبی اے دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تواڈے کولوں کوئی کام لینا چاہتا ہے تے آپ نے فرمایا تیری گل کرن دا مطلب کی ہونے کیا اے جڑی اللہ نے تانوں صحت دتی نا اے دا مطلب ہے کہ ہن تسی قرآن دی تفسیر لکھو بیٹھ کے ہاں آپ نے فرمایا بڑا تیز ہے تو دوائی کھوا کے تے ہن وڈیاں وڈیاں گلاں منوانیاں انہوں نے کہا ہاں جی اللہ نے تانوں صحت دتی تاکہ تسی دین دا کام کرو کہ آپ بھی عاشق رسول سے آپ نے فرمایا اچھا جے اے گل ہے نا تو پھر ساڈی بھی ایک نکی جی عرض ہے میں ادوں تک قرآن دی تفسیر نہیں لکھنی جدوں تک قلم مینوں رسول اللہ نے خود نہ دیتا قلم مینوں حضور دین کے تے میں قرآن دی تفسیر لکھا لو جناب آپ مدینہ شریف چلے گئے اور ریاض الجنہ میں ایسے کر کے بیٹھے بہت سادہ تھے حضرت مفتی احمد یار خان نے بھی بہت سادہ تک ایسے کر کے بیٹھے ہوئے سونا جی ویکھو بابے کوئی شے ہے نہیں یا نہیں آپ انج کر کے بیٹھے اور وہاں آپ کو پتہ کوئی بندہ اونچی آواز سے بول نہیں سکتا تو ایک بندہ آیا اور وہ پوچھ رہا ہے کہ یہاں کوئی احمد یار خان ہے احمد یار خان ہے ادھر کوئی اس آواز میں پوچھ رہا ہے احمد یار خان ہے کسی نے اشارہ کیا ہو بیٹھے تو آپ دے کول جا کے نا تے آپ نو ویکھ کے تے رو پیا تے جملہ انہیں کیا احمد یار خان یار نے آپ کے لیے قلم بھیجا ہے قبول کر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک عشق صادق ہو تو پھر پتھر بھی پگھل جاتے ہیں ایک آیت میں تانوں سنائی سورہ بقرہ دی آیت نمبر 13 ایک حدیث نے جناب بخاری شریف اصلی پوری دنیا جڑی مکہ مدینہ چ پڑھائی جاندی ہے اصلی بخاری ایدہ صفحہ نمبر 123 میں صفحہ نمبر اچھا باقی تے چالے ماشاءاللہ گھنگے ہو گئے صفحہ نمبر 123 اور حدیث کا نمبر بھی جڑے گا انٹرنیشنل نمبر حدیث کا نمبر بھی بتا رہا ہوں 760 حدیث نمبر 760 پوچھا کرو تسی بھی ساری زندگی سانو یا کے پوچھتے جی ہاں دسو جی ختم شریف پڑھنا چاہیے تھا انگوٹھے چومنے چاہیے کدی انہوں کو بھی پوچھا کرو نا انہوں کو بھی سوال کریا کرو اے جا کے پوچھنا جڑا صبح زیادہ چون چون کرے انہوں کہنا جی اے میں صفحہ نمبر 123 ہے حدیث نمبر 760 ہے تے رات نو باب خادم دا ایک نکا جا ملنگ آیا سی تے سنا کے گیا سی تے نال چیلنج بھی کر کے گیا سبحان اللہ راوی دا نام ہی دستا نے جناب راوی ہیں حضرت ابو معمر
تے صحابی ہیں حضرت خباب تے تابعی ہیں حضرت ابو معمر تے صحابی ہیں حضرت خباب تے راوی نے تابعی نے صحابی کو پوچھا استاد جی ایک سوال پوچھنا ہے. فرمایا بتاؤ جناب ارشاد فرماؤ. سوال ہے جی اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر. حضور سوال ہے وے کہ تسی سرکار دے پیچھے نمازاں پڑھیاں تے اے دسو کہ جدوں سرکار پیشی دی تے دیگر دی نماز ظہر دی تے عصر دی نماز پڑھاندے سن او دے وچ قرآن پڑھدے سن. سبحان اللہ. حدیث سن کے کہی دے سبحان اللہ. ہاں قوم دا مزاج ہے حضور قبلہ سے تھے دو شعر پڑھو ویکھو قوم جاندی کدھر ہے. حدیث شریف پڑھن سام سوکھ جاتا ہے. مزاج بدلو. کوئی خطیب قرآن دی آیت پڑھے تے گج بج کے سبحان اللہ کیا کرے, پھر حدیث پڑھے پھر بھی سبحان اللہ کیا کرے. امام مسجد دی تنخواہی اسی رکھی جی تے دانے دینے سال تو بعد تے بڑا احسان کرنا جی دانے دے چھڑے تے تنخواہ جناب 15,000 روپے دیتی تے سال بعد 500 روپے بدا تے سارے نو دسنا جناب امام صاحب دی تنخواہ بدا لیے. امام صاحب سے نو ایک کوئی تقریر کرن ارجو میں لفظ بدل چھڑن بندے سارے اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا جی جناب یہ تقریر تسی ارج میں نو ہی کر دے ہو. وہ کہنے لگے کتاباں لے کے دے تقریر تو انہوں نمیاں سنا چھڑاں گا 15,000 ہی کیا ہی تقریر ہوندی پھر. وہ کتابوں میں خریداں گا تے میں بچیاں دا دودھ پورا کراں گھر والے دی دوائی پوری کراں میں کی کراں. تے 24/7 سارے نالوں زیادہ لمبی ڈیوٹی ہے دین. پھر بھی مولویوں نے کی کر رہے ہیں انہیں مولویوں دا کی کام میں سیاست نال. میں کہا بانگ برارو الحق نے دیتی کام نہیں. بانگ اسی دئیے اذان اسی پڑھیے رات کو 12 بجے جنازے دا اعلان اسی کریے نکاح اسی پڑھائیے اس تو بعد کوئی مسئلہ ہو جائے دعا اسی کریے عقیقہ اسی درد شقیقہ نہ ٹھیک ہوئے تے حضرت قبلہ دام کرن. ارکن نساء جی پوری لات دے اندر درد دوڑ ہے جی او دا دامے کرن. داڑھ درد نہیں ٹھیک ہو رہی درد سر درد نہیں ٹھیک ہو رہا دامے کرن. سارا کچھ کر سکتے بس صرف یہ سیاست نہیں کر سکتے. اس کائنات کے سب سے بڑے مولوی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. صدیق اکبر مولوی ہیں فاروق اعظم مولوی ہیں عثمان غنی مولوی ہیں اور مولا علی کو تو حضور نے بات ہی ختم کر دی. فرمایا انا مدینۃ العلم علم کا شہر میں ہوں دروازہ علی ہے. اسی مولوی ہوئے کہ حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہلہ لے میرے جمن تو پہلے انہوں دا وصال ہویا 1984 دے اندر تے ماشاءاللہ 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 5 کلو گوشت ایک وقت دے اندر بیٹھ کے کھا لیندے سن مولوی سن. 6 گھنٹے کھلو کے تقریر کرتے سن. 6 گھنٹے حضرت محدث اعظم پاکستان دے نال آپ دیاں تقریراں 6 گھنٹے رات تو جلسہ شروع ہوتے جناب کہنے جی مولوی صاحب بس جی کرو جی 50 منٹ ہو گیا. رات رودوں تے ایت ساؤنڈ ہی نہیں سی ہوندا توتیاں ہوندیاں سن جی وڈیاں وڈیاں تے تقریر شروع نہیں جی حضور دیاں شاناں تے 6 گھنٹے لاگے. کون تقریر کر رہا مولوی عنایت اللہ سانگلہ ہل والے. تے کتاباں اپنیاں بکسے دے اندر پا کے تے اپنے سر دے اوتے چک کے ٹر جاندے سن. مولانا اے ساڈے وڈے سن دسے نہیں نا جی وڈے کون سن ساڈے مولویوں نے بھی نہیں دسیا. تے مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہل والے رحمت اللہ تعالی علیہ میں تانوں انہاں دی گل سنان لگیا. او ٹرین دے اندر داخل ہوئے نال ہی نا جی اندر دروازے دے نال ایک خاتون بیٹھی سی جو دی گود دے اندر دا بیٹا سی 2 سال دا. آپ اندر داخل ہو گئے آپ نے دیکھ کے انہیں چیخ مار چھڑی ڈر گیا. آپ نے فرمایا بھیڑا ڈرنا نہیں انہیں زندگی چ مولوی پہلی باری ویکھے حضرت مولوی جی قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی جب آپ اسمبلی کے اندر داخل ہوتے تھے تو جو اسمبلی کی جو قومی اسمبلی میں جو عورتیں تھیں ایم این اے اس دور میں 74 میں اور 74 کے بعد تو اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لیتی تھی. اور بھی بڑے بڑے جاندے سن کدی انہوں نے چادرہ نہ رکھیاں. کسی نے آپ سے پوچھا مولانا جب آپ جاتے ہیں تو عورتیں جی سر دے ہوتے دوپٹہ رکھ لیندیاں اور بھی جاندے مولوی تے اور انہوں نے کدی نہیں رکھیاں تسی جاندے اور رکھ لیندیاں. فرمایا صدیق اکبر کا بیٹا جو ہوا میں حضور کی ختم نبوت پر پیرا جو دیا ہے مولوی جو میں 63 سال حضرت علامہ شاہ احمد نورانی نے تراویح پڑھائی ہے جی 63 سال تقریباً قرآن سنایا تراویح.
اے مولوی صاحب انہوں نے پوچھا جی حضور سرکار پیشی تے دیگر زور تے اثر دی نماز قرآن پڑھتے سن؟ حضرت خباب نے کہا جی پڑھتے تھے، پڑھتے تھے۔ اگے سارے پوری کلاس ہی ہیں، صحابی دے سامنے کلاس ہی، انہوں نے سارے نے پوچھا بما کنتم تعرفون ذالک، صفحہ نمبر 123 حدیث نمبر 760۔ ریاض تو چھپی ہے جی، سعودیہ دا کیپیٹل ہے ریاض، پوری دنیا سارے نالوں پکا نسخہ فقیر دے ہاتھ وچ ہے۔ انہوں نے کہا جی تانوں کیویں پتہ چلدا سی کہ ظہر تے عصر دی نماز دے اندر سرکار سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ پیشی تے دیگر دی نماز دے اندر اونچی آواز نال نہیں پڑھی جاندی، آہستہ آواز وچ پڑھیا جاندا قرآن۔ تانوں کیویں پتہ چلدا سی؟ سنو جی جڑا صحابی نے جواب دیتا، خدا دی قسم ساری دنیا دے مکتبہ فکر والے نو اسی پیغام دے رہے ہیں، تصدق دے رہے ہیں، اور چھڈو تسی کنہاں دے مگر ٹر رہے ہو جنہاں نے تانوں حضور تو دور کر چھڈیا۔ آؤ اہل سنت و جماعت جیسا مسلک کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سانو شان دیتی، سانو رب نے رسول دیتا، رسول اعظم عطا فرمایا، فاروق دیتا فاروق اعظم، امام دیتا امام اعظم، غوث دیتا تے غوث اعظم عطا فرمایا۔ ساڑھے جا مسلک ہے ہی نہیں جی کسی کو، نبیان دے اسی غلام، پیران دے اسی غلام، فقیران دے اسی منگنا، انہاں دے منگتے اسی مننا دے اسی۔ یار کمال دی گالے لوگ کہنے جی لبیک والے پیران دا ادب نہیں کر دے، اسی تے منگولیاں دے کتے نو سلام پیش کر دے ہیں۔ پر شرط ہے کوئی حضور دی عزت تے گال تے کرے رہے، اونجی کوئی کہے جی میرا پیر ہے تے ٹھیک ہے، تیرا ہو سکتا ہے، اسی تے پیر مننا امام حسین نو تنا، جنہوں نے دین واسطے اپنے 72 تن قربان کر چھٹے۔ تو 2 مرید نہیں قربان کر سکیا، ایک مسیحت نہیں قربان کر سکیا، تو پھر کہنے سانو منو سادہ سا ہے اصول زندگی اپنا کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ لو جناب کمال علی گالے جناب بڑی مزیدار ہے، ایڈوانس بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی تو انہوں کیوں میں پتہ چلتا سی؟ صحابی دا جواب سننا جی، عربی دے میں جملے پڑھ رہے ہیں۔ صحابی کہنے لگے بی اضطراب لحیتی ہی، ترجمہ بھی کرنے لگے۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ آپ سرکار ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ صحابی کہنے لگے، صحابہ کہنے لگے، جماعت نے کہا کہ سرکار کی داڑھی ہلتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا حضور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک منٹ اس سے تانوں تک تسی آؤ پتر ایتھے کھلو ہو جناب تے جھوٹ نہیں بولنا۔ اے امام صاحب کھلوتے ہیں جناب تو مقتدی پیچھے کھلوتا ہے جی، اور امام صاحب پڑھ رہے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایمان نال دسنا جھوٹ نہ بولنا۔ داڑھی ہلدی نظر آئی ہے کہ میں نظر آئی؟ جھوٹ بول رہے کہ میں نظر آئی؟ سبحان اللہ، چلو سچ بول رہے کھلوتا رہے کہتے چلے۔ لو جی امام ایتھے میں جی تے 2.5 فٹ پیچھے جی صاف ہے جی، تے مسئلہ ہے کہ جدوں تسی نماز پڑھنی ہے، جدوں کھلونا ہے تے تہاڈی نظر کتھے ہونی چاہیے دی؟ اوتھے ہونی چاہیے دی۔ صحابی کہندے جی حضور سرکار ظہر تے پیشی دی نماز تے دیگر دی نماز پڑھاندے سن تو حضور دی داڑھی ہلدی سی، سانوں نظر آتا سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیویں نظر آندا سی؟ مقتدی تے پیچھے کھلوتا ہے تے کیویں ویکھ لوے گا؟ اے تے چلو اس پاسے کھلوتے ہیں نا، مقتدی اس پاسے جڑا کھلوتا انہوں کیویں نظر آئے گا جناب؟ پتر ویسے حقیقت ہے داڑھی نظر نہیں آندی، بھاویں ویکھ بھی رہا ہوے نا کس طرح۔ اے دی ایک کوئی صورت ہی جڑی امام عینی نے ذکر کی تھی، امام عینی نے تا جواب دیتا۔ امام عینی کہنا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُرَاقِبُونَهُ فِي الصَّلَاةِ، اے ہی پوچھ رہے ہو نا کہ سرکار دی داڑھی صحابہ نے کیویں ویکھی؟ تے فرمایا میں تم دسنا کیویں ویکھی؟ فرمایا صحابہ حالت نماز دے اندر اگے ہو کے تے سرکار دے چہرے دی زیارت کر لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک
مروڑ پہ گئی کلانج دردے کلانج او ایک ہی نقشبندی صاحب تسی کی کہہ چھڑیا میں کہا تیرے دادا جان امام بخاری نے لکھیا میں نہیں دس رہا کہتے نہیں میں کیا ہویا کہ حال کیوں پہ گیا کہنے لگا جب انہوں نے ایسے کر کے دیکھا تو قبلے سے تو ان کی نظریں ہٹ گئیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر حالت نماز میں بندے کا سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے میں نے کہا یہ جناب لاہور والوں کی نماز نہیں ہے یہ صدیق اکبر اور مولا علی کی نماز ہے مولا علی دی نماز ہے یہ فتوہ دھیان نال دیں کہنے لگا ایسے کوئی کرے تو نماز نہیں ٹوٹتی میں نے کہا ٹوٹتی ہے کہتے ان کی کیوں نہیں ٹوٹی میں نے کہا صرف اس لیے نہیں ٹوٹی کہ پہلے صحابہ قبلے کی طرف دیکھتے تھے اور جب اوکڑ کر یوں جھانک کر دیکھتے تھے تو قبلے کے قبلے کو دیکھ رہے ہو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے ہم نے اپنے بڑوں صرف اللہ ہی ان سے اے بریلوی نبی کو خدا سے ملا دیتے میں کہا اسی ملان والے نہیں ہاں اسی دسن والے ہاں تو دس چڑھ کے رب نے نکھیڑیا کہ تو ہے نبی کو خدا سے ملا دیا میں نے کہا رب نے جدا ہی نہیں کیا صرف ایک جگہ جدا نہیں ایک جگہ باقی کوئی اور میں وہی دس چڑھنا اذان تو لے کے مرن تک دی جتھے اللہ دا نام ہے اللہ دے حبیب دا نام ایک جگہ چ نہیں وہ بھی منظر آ رہے ہیں بڑی عید آ رہی ہے جی جدوں چھری پھیرتے ہیں تے ادوں پڑھتے ہیں بسم اللہ ہی اللہ اوتھے سرکار دا نام باقی ہر جدوں چھری پھرتی ہے نا تکبیر اوتھے حضور دا نام نہیں باقی ہر جگہ جتھے رب دا نام ہے تے رب دے حبیب دا نام ہے سرکار نے اپنے رب کو پوچھیا یا اللہ ہر جگہ جدوں اپنے نام نال میرا نام جوڑ کے رکھے لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ اپنے نام تے اپنے حبیب دے نام دے درمیان رب نے ایک لفظ بھی ایک حرف بھی نہیں گوارا کیا اپنے نام دے اندر بھی 4 حرف ہیں اپنے حبیب دے نام دے اندر بھی اپنے نام دے اندر بھی ایک شاد ہے اپنے حبیب دے نام دے اندر بھی ایک شاد ہے ایتی اللہ لام 2 مرتبہ آتا ہے جدو اللہ کہنے ہیں تے ہونٹ جدا ہو جاندے ہیں تے جدو محمد کہنے ہیں تے ہونٹ مل جاندے ہیں آپس میں اپنے ناچ بھی نکتہ نہیں اپنے حبیب دے نام دے اندر بھی نکتہ نہیں جڑا رب اپنے حبیب دے نام دے اندر نکتہ نہیں گوارا کرتا اور نکتہ چینیاں کیویں گوارا کر سکتا ہے یار پتہ چلے میں حضور دے غلامہ نال گل کر رہا ہوں تسی نال کھلویا کرو تاکہ پھر خطیبہ نو ہی پتہ ہوندہ ہے جناب سبحان اللہ ان تقریر کوئی کر رہا ہو کانپے کسی کی ٹانگ رہی ہوں پھر کیا کرے گے تو پوچھا یا اللہ ہر جگہ جتے نال جے ملایا تھے اتھے کیوں نہیں ملایا فرمایا حبیب دے جس بھی کوئی گال ہے فرمایا او کیڑی ہے فرمایا محبوب میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ جتے خون دے قطرے آون اتھے میرے حبیب دا نہ آ جاوے فرمایا اتھے میں توڑا نہ الگ کر چھڑیا بس تو کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے بس ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے پڑھا ہے ہاتھ لہرا کے ہم نے اپنے بڑوں صرف اللہ ہی اے جملہ یاد کر لو ساری زندگی کم آئے گا ہم نے اپنے بڑوں سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے
صرف اللہ ہی ان سے اتنی جی گل ہے حضور دے نال اننے واہ پیار کرنا ہے پوچھ کے نہیں کرنا اننے واہ پیار کرنا اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے تو انہوں ویکھ کے بڑی خوشی ہوئی اور بہت لطف آیا پھر حضرت قبلہ دی برکت سی اور تھے درویش کلندر فقیر بیٹھے تو انہوں ویکھ کے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے بڑے جذبات نو سلامت رکھے اور اے جذبات اگر انجی رہے اور تسی حضور دے دین دے نال انج کھلوتے رہے اننے واہ پیار کر دے رہے پھر انشاءاللہ حضور دا دین تخت آنا ہی آنا ہے بائی نو چلیں جی ساڑھے وٹے کراچی تو شروع ہونا ہے انہوں نے پورا ملک تو چھڑنا ہے انشاءاللہ جڑا ہے نا 70 سال تو گاند ہویا سی نا جی انشاءاللہ بس بے یقین آدمی نو کچھ نہیں کر سکتے غلامی سے بدتر ہے بے یقین اتنا میں تو انہوں ضرور کہوں گا میں تو سارے نو نہیں کہنا جی سی کراچی جاؤ حالات انج دے ٹر رہے ہیں لیکن جدوں لاہور تو لنگ رہے ہوئے نا جی تسی ضیافت انج کرنی استقبال انج دا کرنا ہے پتہ چلے کہ دنیا دے اندر جڑے حضور دی عزت تے پیرا دوان انہوں نے دنیا سلوٹ کے میں پیش کر دی محمد عربی کا دین کوئی سوچ بھی نہیں سی سکتا جناب تحریک لبیک آج اتنے پہنچ جائے گی لیکن کسی کا کھلونا نہیں ہے نا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے چل رہا ہے بابا جی دیاں پرانیاں تقریریں سن کے دیکھ لو اس تو بھی گھٹ بندے بیٹھے ہوں اس تو بھی گھٹ لیکن مینار پاکستان دے اندر 3 کروڑ بندہ آیا کہ نہ آیا کی ہویا جناب کلندر فرما گئے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے اسی حضور دے دین واسطے محنت کرنی ہے جناب بیدیاں والے ہو الیکشن قریب ہیں بس میں محنت ترلا نہیں کرتا ہوں حضور دا دین کسی دے پیرنٹس نہیں پہنتا بس چھوٹا تے وڈا دونوں جی ووٹ دونوں جی حضور دے نظام واسطے دے چھاڑنا ہے ساڑھا کام اتنا ہی ہے جی اسی تے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پرچی تے شاہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے ساڑھی جتھے تو انہوں لوڑ پہ وے جناب تسی سانوں بن کے بھی کھچ کے بھی ترو کے بھی رسیاں دے نال بھی کہو گے تے سردار بھی پکارا لبے بانگ بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اللہ تعالیٰ اس مسجد نو سلامت رکھے آل محلہ نو سلامت رکھے جڑے میرے سنگیاں نے محفل شریف کرائی میں نو کہہ رہے سنگی جناب پہلے تے مسئلہ سی کہ آج حکم سی کہ کراچی جانا ہے تے اے میرا خیال ہے تھوڑی محفل دی وجہ تو رکے پہ منڈے پریشان سن لیکن تھوڑا اخلاص سی پتر اخلاص والے نو لکھاں سلام اخلاص والے نو کوئی گھاٹا نہیں میری مرضی دی انہوں نے تاریخ رکھی اگے پیچھے نہیں سی ٹائم انہوں نے کہا جی اے ہی تاریخ دے دیو اچھا پھر اے وڈا مسئلہ سی جی اس دن بندے نہیں آندے بندے نو کام آندن بندے اے بھی پتر یاد رکھنا صبح بھی محلے لے پوچھن گے رات میں اتنے بندے کدھروں آ گئے سن تے بابا جی دا جواب تانوں دے کے جانا بابا جی نے فرمایا قیامت تک لوگ سوچتے ہی رہن گے بندے کدھروں آ گئے سن نہ تسی عمرے دا ٹکٹ رکھیا نہ کوئی وڈا نات خان بلایا حضرت بڑے وڈے نا خطیب بھی تسی وڈا نہیں بلایا لو جناب سرکار دے غلام آ گئے جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ پھر ہمیں بے آسرا تو نہیں نہ چھوڑتے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین